السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے نماز کا بیان، پارٹ نمبر 14 یعنی 14۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ہم آمین کہتے ہیں۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ چونکہ سورہ فاتحہ کے اندر دعا ہے اور بہت ہی اہم اور خاص دعا ہے، اس لیے ہم آمین کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہنے کو کہا ہے۔ تو آمین کا مطلب ہے کہ اے اللہ قبول کر، اے اللہ قبول کر، اس لیے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین ہم کہتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 856، اور الادب المفرد امام بخاری کی کتاب ہے، حدیث نمبر 988۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتأمین، کہ یہودی تم لوگوں سے حسد کرتے ہیں بہت ہی زیادہ، لیکن سب سے زیادہ جس چیز پر حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں، وہ ہے سلام کہنا اور آمین کہنا۔ تو آمین کہنے اور سلام کہنے سے زیادہ کسی اور چیز پر یہودی اتنا زیادہ حسد نہیں کرتے، جلتے نہیں۔ تو پتہ چلا کہ ہم جو آمین کہتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد، تو اس سے یہودی جلتے ہیں، وہ حسد کرتے ہیں، اس کو تکلیف بھی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا کسی مسلمان کو آمین کہنے سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نماز کے اندر آمین کہیں، زور سے کہنا صحیح حدیث سے ثابت ہے، باقاعدہ اس کی دلیل الگ سے آئے گی جب نماز کا بیان شروع ہوگا تب، یعنی جب نماز کا طریقہ بیان کیا جائے گا تو وہاں پر انشاءاللہ ایک کی دلیل الگ الگ سے دی جائے گی کہ آمین زور سے کہنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے۔ رکوع کرنے کے بعد جب ہم اٹھتے ہیں تو رفع الیدین کرتے ہیں۔ رفع الیدین یعنی دونوں ہاتھوں کو اٹھانا۔ جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو دونوں ہاتھ کو اٹھاتے ہیں، پھر رکوع میں جاتے ہیں۔ جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں تب بھی ہم دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں۔ تو جو بار بار ہر رکعت میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اسی کو رفع الیدین کہا جاتا ہے۔ رفع الیدین یا رفع الیدین ایک ہی بات ہے۔ تو رفع الیدین جو ہم کرتے ہیں، اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کی کئی حکمتیں رفع الیدین کرنے کی نماز کے اندر۔ نمبر 1، اللہ کے حکم کی تعظیم۔ نمبر 2، رفع الیدین نماز کی زینت ہے، نماز کی خوبصورتی ہے۔ نمبر 3، یہ دونوں ہاتھوں کی خاص عبادت ہے۔ جیسے ہم کچھ چیزیں زبان سے ادا کرتے ہیں تو زبان کی عبادت ہو جاتی ہے، مثلا ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کوئی اور سورت پڑھتے ہیں، یا آمین کہتے ہیں، جو زبان سے کہتے ہیں یہ خاص زبان سے ادا ہونے والی عبادت ہو جاتی ہے۔ اور رفع الیدین کرتے ہیں، یہ خاص ہاتھ کی عبادت ہوتی ہے اس سے۔ اور نمبر 4، رفع الیدین کرنا نماز کا زیور ہے۔ اللہ اکبر، زیور ہے نماز کا رفع الیدین کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کر کے ہی نماز پڑھتے تھے، اور صحابہ کرام بھی رفع الیدین کر کے نماز پڑھتے تھے، یعنی دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے۔ جب بھی رکوع میں جاتے دونوں ہاتھ کو اٹھاتے، جب بھی رکوع سے اٹھتے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ اس کی ایک نہیں کئی حدیثیں ہیں، کئی دلیلیں ہیں۔ جب نماز کا طریقہ یہ بیان کیا جائے گا تو انشاءاللہ وہاں حدیث نمبر کے ساتھ اور حدیث کا نام بتا کر کے انشاءاللہ وہاں بیان کریں گے کہ بہت ساری حدیثیں رفع الیدین کر کے نماز پڑھنی چاہیے، چاہے انسان مرد ہو یا عورت، سب کے لیے ایک ہی حکم ہے۔ اسی طرح ہم نماز کے اندر اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کی کیا حکمت ہے؟ تو یہ اللہ اکبر، اللہ اکبر ہم بار بار نماز کے اندر کہتے ہیں۔ رکوع میں جاتے ہیں تو اللہ اکبر، سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ اکبر، سجدے سے اٹھتے ہیں تو اللہ اکبر۔ تو نمبر 1، یہ نماز کا شعار ہے، جس طرح سے عمرہ اور حج کا شعار ہے تلبیہ پڑھنا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ کہا جاتا ہے عمرہ اور حج میں، یہ اس کا شعار ہے، یعنی پہچان ہے، سمبل ہے، شناخت ہے۔ تو نماز کا شعار کیا ہے؟
نماز کی پہچان کیا ہے؟ اللہ اکبر کہنا. اسی لیے اگر آپ مسجد سے گزرتے ہوں گے کبھی اور نماز ہو رہی ہوگی تو آپ کے کان میں آواز آتی بار بار اللہ اکبر اللہ اکبر, تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا مسجد میں ابھی نماز ہو رہی ہے. یا کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہو تو اللہ اکبر کی آواز اگر دیکھ بھی نہ پائے تو صرف سن کر کے آپ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ماشاء اللہ انسان نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی نماز پڑھ رہی ہے. تو یہ اللہ اکبر کہنا یہ پہچان ہے, شناخت ہے, سمبل ہے نماز کا. اس سے پتہ چلا کہ نماز ہو رہی ہے. تو پہلی حکمت یہ ہوئی. اور دوسری حکمت یہ اللہ اکبر کہنے کی کہ یہ اللہ کی تعظیم ہے, اللہ کی عظمت بیان ہوتی ہے, اللہ کی شان بیان ہوتی ہے. کیونکہ اللہ اکبر اس کا مطلب اللہ سب سے بڑا ہے. تو اللہ اکبر کہہ کے ہم اللہ کی تعظیم کرتے ہیں, اللہ کی عظمت بیان کرتے ہیں, اللہ کی شان بیان کرتے ہیں. رکوع کرنے کی کیا حکمت ہے؟ جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو اس کی بھی کئی حکمتیں ہیں. تو رکوع جو ہم کرتے ہیں تو اس میں ہم جھکتے ہیں, اپنی پیٹھ کو ہم جھکا لیتے ہیں, اور پیٹھ جھکانے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے سر کو بھی جھکا لیتے ہیں رب کے سامنے, اپنے خالق و مالک کے سامنے. اللہ اکبر. اور سر اور پیٹھ کو جھکانے کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں, سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. کیا مطلب؟ پاک ہے میرا رب عظمت والا. تم اللہ کی عظمت بیان کرتے ہیں, اللہ کی شان بیان کرتے ہیں. تو ایک جو ہم جھکتے ہیں, رکوع کرتے ہیں اللہ کے سامنے, تو جہاں جھکنے کی وجہ سے اللہ کی عظمت بیان ہوتی ہے, اللہ کی شان بیان ہوتی ہے, ہمارے جھکنے کی وجہ سے ہی ہم اللہ کی عظمت اور شان بیان کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر ہم زبان سے بھی کہتے ہیں میرا رب پاک ہے, عظمت والا ہے, شان والا ہے. تو رکوع کی حالت جو کنڈیشن ہے, یہ کنڈیشن یہ حالت ہی بتاتی ہے کہ اللہ بہت شان والا ہے, اللہ بہت عظمت والا ہے. تبھی ہم اللہ کے سامنے جھکے ہیں, اور ہم جھکتے ہیں اور مرتے دم تک انشاءاللہ جھکتے رہیں گے. اور زبان سے بھی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. ہم اللہ کی عظمت بیان کرتے ہیں, اللہ کی شان بیان کرتے ہیں. تو ساتھ ہی ساتھ رکوع کے ذریعے یہ بھی ایک حکمت ہے کہ ہم یہ بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کتنے مجبور ہیں, لاچار ہیں, کمزور ہیں, بے بس انسان ہیں. اور یہ سچ ہے کہ ہم سب انسان لاچار اور مجبور ہیں اللہ کے سامنے. جو کچھ ہمارے پاس ہے, ہمارا جسم ہے, ہماری زندگی ہے, ہماری خوبصورتی ہے, یا ہمارے پاس دولت ہے, پیسے ہیں, یا علم ہے, یا گھر ہے, یا کاروبار ہے, کہ بزنس, کچھ بھی, یا ایمانی کی دولت ہے, سب کچھ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. تو اللہ جب دیتا ہے تو ہمیں مل جاتا ہے, اللہ جب چھین لیتا ہے تو ہم غریب مسکین فقیر ہو جاتے ہیں, کچھ بھی نہیں رہتا. تو جو کچھ ہم سب کے پاس ہے, چاہے وہ علم کی صورت میں ہو, چاہے دولت کی صورت میں ہو, یا صحت کی صورت میں ہو, یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے. تو ہم رکوع کی حالت میں گویا اس بات کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سب لاچار, مجبور, کمزور ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ ہمیں دے گا تو ہمیں ملے گا, اور ہے, اللہ جب چاہے چھین لے گا, پھر کچھ بھی ہمارے پاس نہیں بچے گا. تو رکوع کی حالت میں جہاں ہم اللہ کی عظمت اور شان بیان کرتے ہیں, اور اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ کے احترام میں ہم جھکتے ہیں, وہی ہم یہ بھی گویا کہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت کمزور انسان ہیں, لاچار مخلوق ہیں, کمزور ہے بہت. اللہ ہمیں عطا کرے گا تو ہمیں ملے گا, نہیں تو کچھ بھی نہیں. سبحان اللہ. وہ بیان میں یہ دو چیزیں ہوتی ہیں, اللہ کی شان بھی بیان ہوتی ہے رکوع کی حالت میں, اور اپنی لاچاری, کمزوری, عاجزی, انکساری کا اظہار بھی ہوتا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ ہم کسی بزرگ ولی کے سامنے جھک نہیں سکتے, درگاہوں پہ جا کے ہم جھک نہیں سکتے. اگر کوئی جھکتا ہے تو وہ شرک ہے, اسی لیے شرک ہے, کیونکہ رکوع کی حالت میں ہونا, یہ سجدے کی حالت میں ہونا, جھک جانا, یہ اللہ کے سامنے ہے بس, اور کسی کے سامنے نہیں. چاہے بزرگ ہو, ولی ہو, امام ہو, استاد ہو, یا ماں باپ ہو, یا شوہر ہو, یا کسی کے سامنے نہیں. یہ جھکنا یہ تو عاجزی ہے نا, انکساری ہے, اپنی کمزوری بیان کرنا ہے. ہم کسی اور کے سامنے عاجز نہیں ہو سکتے, ہم کسی اور کے سامنے اپنی بیچاری, لاچاری, بے بسی کو ہم اظہار نہیں کر سکتے. یہ کنڈیشن ہے رکوع کی, یہ سجدے کی, صرف اللہ کے سامنے ہم کر سکتے ہیں. بس کسی اور کے سامنے کریں گے تو یہ شرک ہو جاتا ہے, کیونکہ ہم صرف اللہ کے سامنے کر سکتے ہیں, اس کا حقدار اور صرف اللہ تعالیٰ ہے بس. باقی پھر ہم اٹھتے ہیں رکوع کے بعد, دعا پڑھتے ہیں, پھر ہم سجدہ کرتے ہیں, تشہد پڑھتے ہیں. ان سب کی کیا حکمت ہے انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.